حکومت ہماری گرانے گئے تھے، گرا کے اپنی آ رہے ہیں واپس۔ ہمارے پاس کئی طریقے ہیں جس کے ذریعے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بہت میٹر کرے گی الیکشن کے اندر۔ کب ہوگی؟ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ 25 دسمبر کو آ کے وہ یہیں پہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹیں۔ جنرل باجوہ صاحب پہ لوگوں نے بڑی تنقید کی، آپ کو بڑی سخت بری لگی وہ تنقید؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما عطا اللہ تاڑ صاحب موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد کیا صورتحال ہے، کیسے روکیں گے، پنجاب میں حکومت لی جا رہی ہے، یہ بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ منظرنامہ کیا انہیں سے پوچھتے ہیں۔ عطا اللہ تاڑ صاحب، یہ آپ کا بیان خاص طور پہ ہائی لائٹ ہوا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تحلیل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے جب وزیر اعلیٰ دونوں اسمبلیوں میں ان کے ہوں، اکثریت بھی ہو؟ یہ کیسے آپ کوئی جا کے تو نہیں روکیں گے؟ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ استعفے ہمارے لینے گئے تھے، دے کے اپنے آ گئے۔ اس دفعہ حکومت ہماری گرانے گئے تھے، گرا کے اپنی آ رہے ہیں واپس۔ تو یہ کوئی ان کی سیاسی منہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں جا کے، اسلام آباد کی ٹیریٹری میں جا کے تو ان کی حکومت گرا دیں گے، اور اب اپنی حکومتیں گرانے کا منطق مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ جو آپشن زیر غور ہیں، تحریک عدم اعتماد زیر غور ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکے ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کو نمبرز پورے کرنے ہیں، ہاؤس کی میجورٹی شو کرنی ہے، اور ہاؤس میں جو ممبران موجود ہیں اس کی اوور آل سینس یہی آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ الیکشن پہ فی الحال تیار نہیں ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ مینڈیٹ لوگوں نے 5 سال کا دیا تھا اور وہ 5 سال مکمل ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم لیگل آپشنز کو بھی وے کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں، اسپیکر کے حوالے سے ہمارا ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو ان کو بھی فکس کروایا جائے اور ان میں بھی اس کا قانونی حل نکالا جائے۔ یہ کیا گورنر صاحب جو ہیں یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، آپ یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آئین کے تحت، ہاں جی، آئین کے تحت گورنر کبھی بھی وزیر اعلیٰ کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ فلاں ڈیٹ پہ فلاں ٹائم پہ اعتماد کا ووٹ لے، اگر اس کو یہ لگے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد بھی کبھی بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور آپشن بھی ہے کہ 8ویں ترمیم کے بعد یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو جائے تو 6 مہینے تک دوبارہ آپ نہیں لا سکتے، مگر اب پریولنٹ قانون یہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ تحریک عدم اعتماد جتنی مرضی دفعہ آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کئی طریقے ہیں جس کے ذریعے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو عدم اعتماد والی بات بھی ہے، اس میں تو آپ پاکستان، آپ کے پاس جو نمبرز ہیں وہ کم ہیں، تو یہ بظاہر تو ایک نہ ہونے والی بات ہے۔ دیکھیں، ان کے پاس 188 اراکین ہیں، ہمارے پاس 180 اراکین ہیں، 8 کا فرق ہے۔ 8 کا فرق، اور اس 8 کے فرق کو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بھی دوڑ لگاتے ہیں، ہم بھی لگائیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، مگر اگر فرض کریں یہ تحریک ناکام بھی ہو جاتی ہے تو دوبارہ تحریک آ جائے گی، یہ کون سی بات ہے۔ کم از کم ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے، ان کی دوڑیں لگی رہیں گی۔ اور جو بہت سارے لوگ نہیں چاہتے، جس میں ان کے اراکین کی اکثریت شامل ہے، کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جی ابھی ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ ملے ہیں، ابھی ہم جا کے کوئی حلقوں میں جا کے اپنے آپ کو ہم نے کچھ مستحکم کیا ہے، ہمارے لوگوں کے کام ہے روزمرہ کے، الیکشن کے لیے ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں ہیں۔ تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ اسمبلی اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کرے۔ آپ تو چودھری پرویز الہی صاحب کو تانے دیتے تھے کہ یہ مدت پوری کرنے کے لالچ میں ادھر چلے گئے، انہوں نے تو نہیں، وہ تو کہتے ہیں 1 منٹ لگائیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ ان کے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ابھی بھی آپ کو یقین نہیں؟ بالکل یقین نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑیں گے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے وزارت اعلیٰ کا یا نہیں ملتا۔ تو جس وزارت اعلیٰ کے لیے اتنے جتن کیے، دعائے خیر کہہ کے مکر گئے، دوسری طرف جا کے ہر طرح کی گارنٹیاں دے دیں، تو وہ جتنے ڈیسپریٹ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تھے ہی ہمیں پتہ ہے، کیونکہ بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہمارے سے انہوں نے جمع کروائی تھی، ٹھیک ہے، اور جس ڈیسپریشن میں کروائی تھی وہ ہم نے ان کی ڈیسپریشن دیکھی ہوئی ہے کہ میں ایک دفعہ وزیر اعلیٰ کسی طریقے سے بن جاؤں۔ آپ تو یہ جو 8 لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ،
یہ آپ کو کہاں سے مدد ملے گی؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف سے مدد ملے گی؟ کہاں سے مدد ملے گی؟ اور جو لوگ مدد کریں گے ان کا وہی حال ہوگا جو 25 لوگوں کا ہوا وہ اسمبلیوں سے باہر ہو جائیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں، اگر تو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن میں کیئر ٹیکر سی ایم کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہوتا، جی، پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہیں ہوتا، اور معاملہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور کوئی بھی نیوٹرل شخص، آئین اور قانون اور انصاف میں یقین رکھنے والا شخص نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہو جاتا ہے، ابھی تو چلیں ان کو پولیس کی پروٹیکشن حاصل ہے، سیاہ سفید کے مالک ہے پنجاب میں، جو دل کرتا ہے کرتے ہیں. یہ جب پروٹیکشن ہٹے گی اور یہ چھتر چھایا اوپر سے ہٹے گی تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا اتنا آسان ہوگا. تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک پریشر گروپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، جو کسی جائز وجہ سے وہ اگر چاہیں تو وہ اجلاس میں نہ آئیں، ان کی مرضی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے قانونی طریقے موجود ہیں. یعنی آپ ہر طرح کی آپشنز کے لیے تیار ہیں؟ اگر اسمبلیاں تحلیل بھی ہوتی ہیں تب بھی آپ تیار ہیں؟ اس سے پہلے روکیں گے، کوشش کریں گے، حکومت اپنی لانے کی کوشش کریں گے؟ ہماری تو ویسے اولین کوشش اور ایک بھرپور کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، مگر اگر نوبت آتی ہے ایسی جس کا چانس مجھے کم لگتا ہے تو پھر ہم تیار ہیں انشاءاللہ. پھر تو آپ لوگ اتنی دیر سے انتظار کس بات کا کر رہے تھے؟ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں، اس کے بعد آپ اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں، یعنی اس بات کا انتظار تھا؟ نہیں، دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب میں ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، جس طرح اسمبلی سے ہمارے لوگوں کو بے دخل کیا گیا، اسمبلی میں لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا، FIR کاٹی گئی، اینٹی کرپشن کے پرچے کیے گئے، ہم ان کا سامنا کرتے رہے ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. مگر یہ جب سیاسی موو آئی ہے، obviously اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت تھی، اور یہی ٹائم تھا کہ سیاسی حکمت عملی بنا کے تو میدان میں اترا جائے. یعنی اس سے پہلے آپ کو تھا کہ اگر پنجاب حکومت ان کے پاس ہے بھی تو ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پنجاب حکومت obviously، ہم نے سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن فائل کی، اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی. کتنے ماہ گزر گئے اس وقت؟ ہم نے جولائی میں فائل کی تھی، اب ہم نومبر کے اینڈ پہ بیٹھے ہیں، مگر ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری بہت زیادہ تلخی ہوئی وہ اسپیکر کے الیکشن میں ہوئی. اسپیکر کے الیکشن میں انہوں نے بیلٹ پیپر پہ اور کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر درج کیے ہوئے تھے، اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو کئی ماہ گزر گئے ہیں. ہم کورٹ میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا کیس نہیں لگتا. کچھ وکلا اور کچھ لوگ ایسی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک کوئی خاص آدمی پنجاب میں وزیر ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے. حالانکہ اس کو وزیر بنانے میں نون کا بھی کردار اپنی جگہ پہ ہے. ہاں جی، وہاں پہ نہ کوئی جلسہ ہوا بڑا، نہ کوئی ہوا، اس میں بھی آسانی سے بننے دیا گیا. وہ بھی کس وجہ سے ہوا کہ وہ جو اس کی جو رشتہ داری ہے، ہاں جی، تو obviously پھر آپ بھگتے ہیں. آپ اس بات یہ بات آپ کی بجا ہے، مگر کسی ایسے شخص کو جو ایک پوزیشن آف اتھارٹی پہ بیٹھا ہے پنجاب میں، یہ حق تو حاصل نہیں ہے نا کہ وہ اپنے رشتے نبھانے کی خاطر کسی ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دے. لوگ یہ بات کریں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور مسلم لیگ نون اگر بہتر طریقے سے وہ الیکشن لڑتی تو شاید میرا خیال ہے ہماری وہاں سے اچھی برتری حاصل ہوتی. مسلم لیگ نون نے الیکشن وہاں تھوڑا ڈھیلا لڑا، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج ہم بھگت رہے ہیں، مگر بات یہ ہے ہماری تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چلیں وہ ہاریں جیتیں، مگر منصف کے انصاف کے ترازو میں تو فرق نہیں آنا چاہیے اس وجہ سے کہ ایک کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بات ہونی نہیں چاہیے اس طرح. یہ آپ لوگوں نے جو 150 سے زائد سیٹیں ہیں آپ کی مسلم لیگ نون کی اسمبلی میں، آپ لوگ اسمبلی سے باہر آئیں تو اسمبلی کا حال خالی دکھائی دیتا ہے. یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، یہیں پر الیکشن ہو گئے، مان لیا پنجاب پولیس پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن پنجاب پولیس ضمنی الیکشن میں تو لوگوں کو نہیں لے کے آتی تھی ووٹ ڈالنے کے لیے. پنجاب حکومت آپ کی تھی، ضمنی الیکشن سارے وہ جیت گئے. اب کیا کریں گے؟ عمران خان کا تو وہی جن ہے، سوشل میڈیا کا وہی ہے، سب بیانیہ بھی وہی ہے، سارا کچھ. اب مختلف ایسا کیا ہوگا کہ آپ پنجاب اسمبلی میں یہ سیٹیں بھی کم از کم برقرار رکھ پائیں گے؟ عمران خان کا بیانیہ تھا اینٹی امریکن، ہم کوئی غلام ہیں کہ مان جائیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. اس نے کہا جی امریکہ والی غلط فہمی ہوئی، میں امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، امریکہ سے ہماری کوئی جنگ نہیں، امریکہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بیانیہ ختم ہو گیا امریکی سازش کا اور امپورٹڈ گورنمنٹ کا. اسٹیکر بھی اب اتر آئے ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے آپ لگے دیکھتے تھے. اور میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو عمران خان صاحب نے کہا، یہ کس کو کہا ہے، کب کہا ہے اور کیوں کہا ہے؟ کسی کو اس سوال کا جواب نہیں پتا. کسی انٹرویو میں کہا تھا؟ نہیں کہا ہوگا، مگر امریکہ کو تو نہیں نہ کہا. لوگ کہتے تھے وہ بیسز مانگی تو کہہ دیا.
بات یہ ہے انٹرویو میں اگر میں آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دوں تو یہ امریکہ کو تو نہیں نا کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جھوٹا ایک نعرہ لگایا گیا. ایبسولوٹلی ناٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کریں اور کسی پریشر میں نہ آئیں. یہ ایبسولوٹلی ناٹ ایک عمران خان کی ذریعہ آمدن کا کسی کو نہیں پتا، اور ایبسولوٹلی ناٹ کا نہیں پتا کہ انہوں نے کب کہا اور کس کو کہا اور کیوں کہا. تو بات یہ ہے کہ اینٹی امریکن بیانیہ گیا، فورن سازش والا گیا. یہ اگلا بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہ جی یہ طریقہ عدم اعتماد یہ لے کے آئے، انہوں نے گورنمنٹ انسٹال کی ہے. اب وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چاہتے تو روک سکتے تھے طریقہ عدم اعتماد کو، ان کا سازش میں ہاتھ نہیں. وہ بیانیہ بھی گیا. اب عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کیا کہ ان کو کس بیانیہ نے مجبور کیا کہ وہ بڑے بڑے میدانوں میں جلسے کرنے والی جماعت، مینار پاکستان پہ جلسے کرنے والی جماعت، وہ 50 فٹ کی پنڈی کی 6 روڈ جس کے اوپر سے فلائی اوور گزرتا ہے وہاں پہ آ کے جلسہ کیوں کیا؟ اتنا کیا خوف تھا؟ لانگ مارچ میں کسی ایک جگہ پہ بھی 4-5 ہزار سے زیادہ کی تعداد ہم نے نہیں دیکھی کہ پیک پہ جب وہ تو کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں عوامی مقبولیت حاصل کی اور وہ کھو دی. وہ اب دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے، وہ عروج پہ پہنچی مگر اب وہ زوال پذیر ہے کہ جو پچھلے بائی الیکشن ہوئے ہیں ان کا وہ رزلٹ نہیں آیا جو جولائی والے بائی الیکشنز کا آیا تھا. یعنی اگر آج سے 3 ماہ بعد الیکشن ہوں صوبائی اسمبلی کے تو آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. میں نے اپنے حلقے میں بھی جلسے کیے ہیں، ہم نے جا کے پبلک موبلائزیشن بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی کیونکہ بیانیہ اب ہے نہیں اور وہ سوشل میڈیا کا جن ضرور ایک بوتل سے نکلا ہوا ہے، وہ ایک وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، وہ کلٹ فالوئنگ ہے. اس کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے نا فورن فنڈنگ کا پیسہ جتنا آپ پھینکیں گے 8-10 کروڑ روپیہ مہینہ لگائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بالکل کرنا چاہیے، بالکل اس پہ توجہ بھی ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پیک تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب الیکشن جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ لڑیں گے اور وہ کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہوگا، الیکٹیبلز کا ہوگا. یہ اب وہ والی بات نہیں ہے کہ جس کو کھڑا کریں وہ جیت جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے اتنے بڑی مارجن سے ہاری. حکیم بلوچ نے کراچی میں ہرایا. اب اگر شہزادہ منصب صاحبہ ننکانہ میں عمران خان صاحب سے 8,000 سے ہار رہی ہیں تو یہ تو کوئی لیڈ نہیں نا عمران خان کے لیے. عمران خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ تو میں کہتا چلیں ٹھیک ہے، بٹ وہ اب آپ ہر کینڈیڈیٹ کے خلاف عمران خان خود تو نہیں کھڑا ہوگا نا. بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے مقابلہ کرنا ہے آ کے شہزادہ منصب کا، تو اس میں تو پھر گھاٹا تو پڑے گا. یہ جنرل باجوہ صاحب پہ لوگوں نے بڑی تنقید کی، آپ کو بڑی سخت بری لگی وہ تنقید، آپ نے ٹویٹر پہ اس کا اظہار بھی کیا اور جمہوریت پسندوں کو آپ کا یہ اظہار بھی برا لگا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے جو سیکیورٹی سے لنکڈ ہے، ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. اب ایک بندہ جس کے خلاف آپ کو 4-5 سال کوئی یاد نہیں آیا، آپ جب وہ بالکل ریٹائرمنٹ کی ورج پہ ہے آپ اس کے خلاف پوری مہم چلا دیں تو یہ تو پہلے چلائی ہوتی نا، پھر پتہ لگتا. مگر بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی طریقے سے ایک ٹرانزیشن ہو گئی، ایک چیف گھر چلے گئے، نئے چیف آ گئے. اس معاملے کو نئے چیف کے آنے کو پرانے چیف کے جانے کو کسی حوالے سے بھی متنازع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، ایک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے نا، اس دوران آپ کسی کو اسٹال دلائیں یا کسی کے خلاف ایک کیمپین چلائیں. اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا یہ سارا معاملہ؟ یعنی اتنی بات اس پہ کیوں ہوئی؟ پھر کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب پہ بھی پریشر تھا، جانے والے کچھ کہنا چاہتے تھے، کروانا چاہتے تھے. میرا خیال ایسی بات نہیں تھی، مگر پہلے تو ہم نے اتنی اہمیت نہیں دیکھی اس بات کی، اہمیت ایک حد سے زیادہ اہمیت تھی. اس دفعہ تحریک انصاف نے جلسوں میں سوشل میڈیا کیمپینز کے تھرو کچھ تنازعات کھڑی کرنے کی کوشش کی اور میرا خیال ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ ہونے بھی نہیں تھے. یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن تھی، اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جہاں تک بات ہے میں نے وہ اس لیے بیان دیا اور میں نے اس لیے ایک ان کی ڈیفینس کی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اس کو کسی تنازع کا شکار نہیں. یہ آپ کی ذاتی رائے تھی؟ یہ میری رائے. پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا آپ کو آپس میں کہ یار یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، کچھ لوگوں کی رائے ہوگی. میرے ساتھ کسی نے اوپنلی اظہار نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ کچھ کرٹیسزم ضرور ہوا، کچھ نے پذیرائی بھی دی، مگر میری ایک رائے تھی، اس کا اظہار کیا. میں نے بالکل اظہار کیا. یہ آپ کو شروع سے اچھے لگتے تھے کہ درمیان میں؟ نہیں، میں دیکھیں میرا ایک یہ ماننا ہے کہ جب آپ ایک سیاسی مقصد کے لیے سپاہی سالار کے خلاف پوری ایک کیمپین چلاتے ہیں تو آپ کو وہ برا لگا. آپ لوگوں نے بڑے زبردست جلسے کیے جہاں پہ آپ خود گئے مختلف جلسوں میں، وہاں پہ ہی اتنی ہیٹ کیوں کہ بندہ اٹھ کے کہہ دے میں نے عمران خان کو قتل کرنا ہے، مجھے آرڈر لگائیں. خیر آپ لوگوں نے روکا بھی اسے، لیکن یہ اتنا اشتعال کیوں ہے کارکنان میں یا آپ کے لوگوں میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ
اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بڑی غلط حرکت تھی, ہم نے موقع پہ بھی کنڈیم کیا. اور بلکہ دیکھیں جس دن میرا اپنا جلسہ تھا اس دن وزیر آباد کا واقعہ اس سے 2 گھنٹے پہلے ہوا, اور میں نے احمد چٹھا صاحب کو فون کیا, ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہاں پہ مقامی طور پہ, میں نے ان سے اظہار ہمدردی کیا, ان کی مزاج پرسی کی, ان کی طبیعت دریافت کی, اور اپنا جلسہ چھوٹی سی تقریر کر کے ختم کر دیا کہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت. عمران خان صاحب نے سیاست میں ایک جو عنصر لے کے آئے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا, لوگوں کو اشتعال دلانے کا, ایک غلط زبان استعمال کرنے کا, اور ایک اگریشن کا, اب جب وہاں سے اگریشن ہوتی ہے تو یہاں سے بھی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں. آپ کبھی سوشل میڈیا پہ, میں ٹک ٹاک پہ خاصا ایکٹیو ہوں, 1 لاکھ سے اوپر اب فالوور ہو گئے ہیں, اور میں اس کو بڑا اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کرتا ہوں. کبھی آپ ٹک ٹاک پہ جا کے وہ اکاؤنٹس دیکھیں جو لوگ باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں, یو کے میں بیٹھی خواتین اور کئی مرد حضرات, وہ غلیظ اور گندی گالیاں جو میں نے آج تک سنی نہیں ہیں اس سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غصہ جو وہاں سے دکھایا جاتا ہے اس کا یہ رد عمل ہے. جب آپ ہر وقت لوگوں کے ذہنوں میں ان کو زہر آلود کریں گے, نفرت پھیلائیں گے, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن, اس کا ریئیکشن آئے گا. سیاست کبھی بھی ایسی نہیں تھی. 90 کی دہائی میں بہت تلخیاں تھیں ہماری اور پیپلز پارٹی کی, بہت زیادہ تلخیاں تھیں, مگر یہ نوبت کبھی نہیں آئی تھی جو آج آ گئی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کو اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اگر تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینے میں اگر پرویز الہی صاحب ناکام رہتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن پنجاب میں نہیں ہے ابھی فی الحال. حمزہ شہباز صاحب ہی ہوں گے بالکل, کیونکہ دیکھیں پوری پارٹی کا ان پہ کانفیڈنس ہے, اور کوئی متبادل ایسا امیدوار نہ تو کوئی سامنے آیا ہے, نہ کسی نے کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف صاحب کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے, 22 ماہ کی قید ہے, انہوں نے جلا وطنی کے دور میں یہاں سختیاں کاٹی ہوئی ہیں. تو ہر دور میں وہ اکثر کہتے تھے کہ جی آپ بس حمزہ شہباز شریف صاحب پہ ہی ساری سختیاں آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کے حقدار بھی ہیں. پرویز الہی صاحب کے آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا میں آپ کو بتاؤں, یہ دروازہ بند ہے کہ کھلا ہے؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا بالکل ہماری طرف سے دروازہ وہ بند ہے, وہ بالکل کھلا نہیں ہے, وہ آپشن بالکل نہیں ہے. اور اگر یہی نوبت آنی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے دوبارہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, تو پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ تو پھر آپ نے تو بالکل اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی ہے. بالکل سٹیمپ ہے یہ, اتنی بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں انی نہیں پئی ہوئی کہ اسی اسمبلیاں نوں بچاؤਣ واسطے پنجاب دے سب تو وڈے ڈاکو نوں جڑا وہ وزیر اعلیٰ بنا دئیے. یہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا, ڈی جی صاحب نے, مختلف اندر بھی بات ہوتی رہی, آپ تو اب اسلام آباد میں موجود ہیں, وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں, یہ واقعی مداخلت وغیرہ اور ساری اب اس طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ختم ہو گیا یہ کام؟ دیکھیں انہوں نے کیا نظر آ رہا ہے, مطلب انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے فروری مارچ کے بعد ہم نے بالکل اے پولیٹیکل ہو گیا, مداخلت نہیں تھی. دیکھیں عمران خان صاحب کی ناکامی کیا رہی کہ وہ ادارے کی طرف دیکھتے تھے سپورٹ کے لیے کہ بجٹ بھی پاس کرانا ہے تو بندے وہ پورے کر کے دیں, ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا ہے تو بندے پورے کر کے دیں. عمران خان صاحب نے جو ان کو سپورٹ حاصل ہوئی جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں, تمام اداروں کی طرف سے, ثاقب نثار صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں, عمران خان صاحب نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا, اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنے سیاسی جو ان کے دوست تھے, سیاسی رفقا تھے, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا. جہانگیر ترین اور ان کی صاحبزادیوں کے خلاف پرچے دلوائے, علیم خان صاحب کو ہتھکڑیاں لگوائیں. یہ وہ لوگ تھے جو پارٹی میں لوگوں کو جوائن کرواتے تھے, پٹکے پہناتے ہوئے نظر آتے تھے, اپنے جہازوں میں لوگوں کو بنی گالا لے جاتے ہوئے نظر آتے تھے. تو آپ نے اپنے پولیٹیکل مینیجر سارے ایک ایک کر کے فارغ کر دیے اس زوم میں کہ میں پتہ نہیں کہاں سے سپورٹ لے لوں گا. تو اب جب آپ ناکام رہے ہیں اپنے ایم این ایس کو ریٹین کرنے میں, ان کی سیاسی سپورٹ حاصل کرنے میں, تو پھر ادارے کو تو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے نا, پھر تو آپ کی سیاسی ناکامی ہے. تو اب عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ جی ادارہ چاہتا تو وہ روک سکتا تھا طریقہ عدم اعتماد کو, مگر انہوں نے روکا نہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سازش نہیں کی, وہ اس کو لے کے نہیں آئے. یعنی اب جو ہوگا سیاسی میدان میں ہوگا, کسی کو کسی کی مدد حاصل نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, سیاسی میدان میں ہوگا, کھلا کے ہوگا, سب کے سامنے ہوگا. اور آپ جو ہے مدت جو انتخابات کے جو وقت ہے اب وہ وقت پہ کروا دیں گے؟ انتخابات بالکل وقت پہ ہونے چاہیے. 5 سال جب اسمبلیوں کے مکمل ہو جائیں, جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان صاحب کو 2018 میں کلیئر مینڈیٹ تو نہیں ملا تھا. پنجاب میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے, وفاق میں بھی کوئی 5-6 سیٹوں کا فرق تھا. تو جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے, جس طرح کا بھی دیا ہے,
اس کو بالکل رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور 5 یہ سال رانا صاحب 6 ماہ کی ایکسٹینشن کی جو بات کر رہے ہیں یہ کون ان کو مشورہ دے رہا ہے, یہ کہاں سے خبر آئی ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے کہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اگر حالات ایسے پیدا ہوں. صرف 6 ماہ تک کہ 6 ماہ سے بھی بڑھ سکتی ہے؟ میری جو علم میں ہے وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن کی پروویژن موجود ہے. اور کیا خاص حالات ہیں؟ وہ اب رانا صاحب کو بہتر پتا ہوگا کہ انہوں نے کس پیرائے میں بات کی, مگر یہ غیر آئینی نہیں ہوگا اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو. مگر اس کے لیے ایک مخصوص حالات کا ہونا ضروری ہے, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر قانونی اور آئینی لوازمات پورے ہوتے ہیں تو وہ بالکل اگر رانا صاحب نے کہا ہے تو ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی. آپ کے حالات مکمل ٹھیک ہیں, مکمل خراب ہیں, الیکشن کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ پی ٹی والے کہتے ہیں آپ لوگ الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. نہیں, الیکشن سے بھاگنے کی بات نہیں ہے, اور ہم نے بڑا ڈٹ کے پچھلے جو بائی الیکشن ہے وہ لڑے ہیں. یہ لاہور کے ساتھ ہی شرک پور ہے, وہاں سے سیٹ نکالی ہے, اور ہم نے ملتان والی سیٹ نکلی ہے, حکیم بلوچ والی سیٹ نکلی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ ہوگا. عمران خان کی وہ پاپولیرٹی نہیں ہے, بیانیہ اس کا پٹ چکا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بہت میٹر کرے گی الیکشن کے اندر. کب ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ مجھے لگتا ہے کہ دسمبر کے اندر ہی. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سالگرہ وہ ادھر ہی منائیں گے اپنی. ہماری خواہش تو یہی ہے کہ 25 دسمبر کو آ کے وہ یہیں پہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹیں. نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جائے تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اب الیکشن ہونے چاہیے, اب ہم نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی اور انشاءاللہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے, جو ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اور پارٹی کے اندر بھی جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں ان کو بھی تقویت ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت میں اگر ہم الیکشن میں اتریں گے تو ہم بڑے مضبوط طریقے سے اتریں گے. یہ جو جتنا ساری ایپیسوڈ پیچھے چلی ہے جسے لوگ ریجیم چینج کا نام دیتے ہیں, یہ ساری تو آپ نے خود دیکھی ہے. کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل رہا آپ کی مدد کرنے میں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. کبھی آپ کو کوئی آفر ہوئی ہو کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں؟ پہلے دن جب میں نکلا ہوں اور اپنے ایم این اے سے رابطہ کیا ہے, اب جتنے ایم این اے سے رابطہ کیا ہے کسی نہ کسی زمانے میں ان سے ہمارے روابط تھے, ان سے ہمارے مراسم تھے. میں ملتان گیا پہلے دن, ابھی ہم نے پی ڈی ایم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا, تو میں ملتان کے ایک ایم این اے کو ملا ان کے گھر جا کے. نہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے کسی نے کہا ہے, نہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ان کو ملا, بٹ ہم نے آبویسلی ہمیں پتہ تھا کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو عمران خان صاحب سے نالاں ہیں اور جن کے ساتھ ہمارے ماضی میں اچھے تعلقات رہے ہیں. تو ہم نے اچھی پولیٹیکل مینجمنٹ کی اور اس کا ہم نے ثمر ملا. پنجاب اسمبلی کے کتنے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے جو آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں؟ اس وقت اگر رفلی میں آپ کو بتاؤں تو 15 سے 20 لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں, جو یہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متفق نہیں ہیں. صرف یہ ایک مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیوں کو مدت مکمل کرنی چاہیے. الیکشن ہم فی الحال نہیں لڑنا چاہتے, ہم حلقے میں ترقیاتی کام کروانا چاہتے ہیں, ہم حلقے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس بات پہ اپنی پارٹی کی مخالفت لے لیں گے, یعنی کہ جس دن آپ کو میجورٹی شو کرنی ہوگی اس دن وہ غائب ہو جائیں گے, کچھ کر لیں گے اپنے اس غصے میں؟ میرا خیال ہے یہ مینیجبل ہے. اچھا, ہاں, یہ اگر میں کہوں کہ یہ اگر پرابیبل نہیں ہے تو پاسبل ضرور ہے. پاسبل ہے. ہاں, تو آپ لوگ اسی ماہ کے اندر پنجاب حکومت لے لیں گے؟ بھرپور کوشش ہوگی کہ لی جائے. کچھ آپ کے لوگ تو کہہ رہے تھے 1 ہفتے کے اندر ہم لے لیں گے. کوشش یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو, پہلا ٹارگٹ یہ ہے. اس کے نتیجے میں حکومت ملتی ہے, حکومت مل جائے. اگر اس کے نتیجے میں کوئی اور رزلٹ نکلتا ہے وہ نکل آئے. اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روک لیں گی بھی تو آپ کی کامیابی, یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, یعنی جو ہونا ہے دسمبر میں ہو جانا. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ.